بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ سامعین کرام، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں غلو کی باتوں کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ اگلی چیز جس کا بیان ہمارے سامنے کتاب میں ذکر کیا گیا ہے وہ ہے اختصاص النبی صلی اللہ علیہ وسلم عند الغلاۃ برؤیتہ بعد موتہ فی الحیات الدنیا یقظۃ لا مناما۔ یہ پورا عنوان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اہل غلو کے نزدیک یہ اختصاص کہ کچھ لوگوں کا دنیا کی زندگی میں آپ کو دیکھنا بیداری کی حالت میں، نیند کی یا خواب کی حالت میں نہیں۔ یہ میں نے لفظی طور سے ترجمہ کیا، سیدھا جملہ کر کے کہوں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت، بلکہ جن لوگوں کے ساتھ یہ واقعہ بتا رہے ہیں ان کی بھی خصوصیت ہو جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ دعویٰ اور یہ بات کہی جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبکہ آپ وفات پا چکے ہیں لیکن اب بھی مختلف زمانوں میں آپ کو بعض لوگ دیکھتے ہیں، بنفس نفیس آپ کی شخصیت کا دیدار ہوتا ہے اور آپ سے بات چیت ہوتی ہے، آپ سے کچھ چیزوں کو اخذ کرتے ہیں۔ یہ واقعہ نیند کی حالت، خواب کی حالت میں نہیں بلکہ بیداری کی حالت اور جاگتے ہوئے ہوتی ہے۔ سیدھے سے پھر سے کہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بعض لوگوں کو جاگتے ہوئے ملنا اور آپ سے بات کرنا، دیکھنا، ملاقات کرنا، یہ دعویٰ کیا گیا۔ یہ اہل غلو نے اس طرح کا دعویٰ کیا۔ صاحب کتاب بیان کر رہے ہیں کہ قوم نے، یہ جو اہل غلو ہیں، ان لوگوں نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ دعویٰ کیا غلو کرتے ہوئے کہ آپ نے اپنی قبر مبارک سے ہاتھ نکالا۔ پچھلے درس میں ہم نے جانا کہ شیخ احمد رفاعی کے سلسلے میں یہ دعویٰ کیا گیا، اور ضمناً میں نے یہ ذکر کیا کہ بعض لوگ امام حنیفہ رحمہ اللہ کی طرف بھی اس قسم کے واقعے کو منسوب کرتے ہیں۔ تو یہ جو دعویٰ کیا گیا یہ ایک مرحلہ تھا کہ آپ نے روضے سے، قبر سے اپنا ہاتھ نکالا۔ اب اس کے بعد کہہ رہے ہیں وراجت الکذبۃ فی اوساط القوم، اور یہ جھوٹ جو ہے ان لوگوں کے حلقوں میں درمیان خوب رواج پا گئی، اس قسم کی باتیں عام ہو گئی۔ تجرؤ، اب اس کے بعد انہوں نے اگلے قدم کی طرف جرأت کی، انہوں نے جرأت کی اس بات کا دعویٰ کرنے میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک سے نکلتے ہیں اور قوم کے مشائخ اور بزرگان کو، ان کے جو سلسلے کے بڑے لوگ ہیں، ان سے ملاقات کرتے ہیں۔ یعنی یہ لوگ، یہ مشائخ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرتے ہیں، بیداری کی حالت میں، خواب کی حالت میں نہیں، اس دنیا کی زندگی میں، برزخ میں نہیں، اور ان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیداری کی حالت میں نہ صرف دیکھتے ہیں بلکہ آپ سے بہت سی چیزیں اخذ کرتے ہیں، ان سے تلقی کرتے ہیں۔ پہلے قبر سے ہاتھ نکالنے کا دعویٰ کیا گیا، پھر اس کے بعد اگلا اسٹیپ اور قدم، مرحلہ کہ آپ بذات خود نکل رہے ہیں قبر سے اور کچھ لوگوں سے ملاقات کر رہے ہیں۔ یہ مشائخ جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر رہے ہیں، آپ سے بات کر رہے ہیں، آپ سے علم سیکھ رہے ہیں۔ ابھی کچھ واقعات ہیں، بہت سارے واقعات ہیں، ان کا چند کا انہوں نے ذکر کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ حدیثوں کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، کچھ اور بھی سوالات کیے، تو اس قسم کا دعویٰ کیا گیا علی اختلاف بینہما فی کیفیت ہذہ الرؤیا۔ قوم کے یا اہل غلو کے درمیان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار اور آپ کی رؤیت کی کیفیت کے سلسلے میں اختلاف ہے۔ یہ اختلاف تو ہے کہ کیفیت کیا رہی، لیکن یہ دعویٰ کیا گیا، اور کما سیاتی بیان ہو انشاءاللہ کہہ رہے ہیں کہ اس مبحث کے ضمن میں اس کا تھوڑا سا بیان عنقریب آئے گا۔ اب جن لوگوں نے یہ بات کہی، جن لوگوں نے یہ دعویٰ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ لوگ، کچھ مشائخ جو ہیں دیدار فرماتے ہیں اور آپ قبر شریف سے نکل کر ان سے ملنے آتے ہیں اور ان سے اخذ کرتے ہیں، ایسے دعوے جن لوگوں نے کیے ہیں ان کا نام ذکر کر رہے ہیں کہ ابن حجر الہیتمی پہلا شخص۔ جن لوگوں نے یہ بات کہی ان میں سے چند ہیں، سب لوگ نہیں، اور بھی بہت سے ہیں، چند کا ذکر کیا۔ ابن حجر الہیتمی، ان کی کتاب الفتاوی حدیثیہ صفحہ نمبر 217 پر دیکھا جا سکتا ہے۔ دوسرا نمبر کیا؟ السیوطی، السیوطی، علامہ سیوطی، جلال الدین سیوطی کہہ رہے ہیں تنویر الحلق یا حالق ہونا چاہیے فی امکان رؤیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم والملک، یہ کتاب کا نام ہی ہے۔
ہاں کہ بڑی روشنی ڈالنا کس بات پر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رویت اور فرشتے کی رویت کے امکان پر. جلد دوم صفحہ 255. یہ علامہ سیوطی کا قول. وہ ابو المواہب الشاذلی، ابو المواہب شاذلی یہ اپنی کتاب اس کا ان کا تذکرہ طبقات کبریٰ للشعرانی میں موجود ہے، جلد دوم صفحہ 69. اس کے علاوہ احمد التجانی و خلفاؤہ. اب ان سب کا میں حوالہ نقل کروں، صرف نام ذکر کر دوں وقت بچ جائے. ہاں ومن المتاخرین اور من المتاخرین اور بعد والے لوگوں میں جن لوگوں نے اس کا دعویٰ کیا، خوجلی ابن عبد الرحمن ابن ابراہیم، محمد بن علوی المالکی، محمد فؤاد الفرشوتی اور ان کے علاوہ دوسرے لوگ. یہاں میرے سامنے جو کتاب ہے اس میں حاشیے میں جن کا نام لیا گیا ہے ان کی کتابوں کا یا ان کے اس عقیدے کا تذکرہ جن کتابوں میں ہے ان کتابوں کے نام لیے گئے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ ادلتہم، اب ان کی دلیلیں کیا ہیں؟ یہ اور ان کے علاوہ بھی کچھ لوگ ہیں، ان کی دلیلیں کیا ہیں؟ یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو جانے کے بعد آپ کچھ لوگوں سے ملتے ہیں، کچھ لوگ آپ کا دیدار کرتے ہیں، اور وہ بھی خواب کی حالت میں نہیں، بیداری کی حالت میں. تو ان کی جو دلیلیں ہیں ان میں سے کچھ کا تذکرہ کر رہے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ اکثر ما یستدل بہ ہؤلاء، یہ لوگ سب سے زیادہ جس دلیل کے ذریعے سے استدلال کرتے ہیں، اپنی اس بات کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ حکایات ہیں. حکایات، کچھ حکایتیں جو بنا کے لی گئی. والادعاءات المنقولہ عن ارباب الاحوال الصوفیہ، اور وہ دعوے جو کہ احوال صوفیہ کے ارباب سے نقل کی جاتی ہیں، ان لوگوں سے جو احوال تصوف کی حالتوں والے لوگوں سے جو نقل کردہ روایتیں ہیں، دعوے ہیں. تو ایسے حکایات ہم اپنی زبان میں کہہ لیے کہ کس سے کہانیاں، اور وہ بھی کیسے؟ جو جھوٹے ہیں، جو بے سند ہیں. ومنہم، ہاں کس سے کہانیاں، ان کی تو کوئی اعتبار ہی نہیں ہوگا شریعت میں، لیکن ان میں سے بعض لوگوں نے ایک بخاری کی ایک حدیث سے بھی استدلال کیا، اس کا تذکرہ شیخ کر رہے ہیں کہ ومنہم من استدل بحدیث ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ الذی رواہ البخاری. ان میں سے کچھ ایسے ہیں جنہوں نے اس بات پر استدلال حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے کیا ہے، جسے امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں نقل کیا، جس کے الفاظ یہ ہیں، حدیث کے الفاظ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے طور پر ثابت ہے، وہ یہ ہے: من رآنی فی المنام فسیرانی فی الیقظہ. جس شخص نے مجھے خواب میں دیکھا تو وہ عنقریب مجھے بیداری میں دیکھے گا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ثابت شدہ فرمان ہے. کچھ لوگ اہل تصوف آپ کی وفات کے بعد بیداری کی حالت میں دیکھنے کے سلسلے میں اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں کہ جس نے، آپ نے فرمایا کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھ لیا تو وہ عنقریب بیداری میں بھی مجھے دیکھے گا. ولا یتمثل الشیطان بی، اور شیطان میرا روپ نہیں دھار سکتا، میری شکل و صورت اختیار نہیں کر سکتا. یہ بخاری کتاب التعبیر اور پھر حوالے حدیث نمبر وغیرہ بیان کیا گیا ہے، اس میں یہ حدیث موجود ہے. والکلام علی ھذا الاسم، اب کہہ رہے ہیں کہ صاحب دکتور صادق نے ان کے اس استدلال کی طرف اشارہ کر کے آگے کہا کہ اس استدلال پر کئی وجوہ سے ہم گفتگو اور بحث کر سکتے ہیں. یعنی ان کا اس حدیث سے دلیل دے کر یہ دعویٰ کرنا درست نہیں ہے. ہم اس پر کئی اعتبار سے گفتگو کریں گے انشاءاللہ، لیکن اس کا بیان انشاءاللہ آگے آئے گا. اس سے پہلے یہ جو دعویٰ کر رہے ہیں اور اس دعوے کے ثبوت میں کچھ واقعات اور حکایات جو بیان کرتے ہیں، اس کا کچھ نمونہ پیش کرنا چاہتے ہیں. کہا وَأُورِدُ الْآن، یہاں میں کچھ حکایتیں پیش کر رہا ہوں جس کو یہ قوم کے لوگ بیان کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، یا تو دلیل اور حجت پیش کرنے کے انداز میں، یا استشہاد کے طور پر، یا بطور کرامات کے طور پر، استشہاد کے طور پر، یا احتجاج یعنی دلیل پیش کرنے کے طور پر ان واقعات کو پیش کرتے ہیں کہ دیکھو اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ فلاں فلاں صاحب بزرگ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیداری کی حالت میں دیکھا اپنے زمانے میں، آپ کی وفات کے بعد. کہا وقال، کہہ رہے ہیں کہ قال شعرانی یہ طبقات کبریٰ میں کہتے ہیں. عبد الوہاب ابن احمد الشعرانی صاحب، یہ ان کی کتاب ہے طبقات کبریٰ طبقات صغریٰ فی تراجم صوفیہ، صوفیوں کے تراجم کے بیان کا حصہ اس میں بیان کیا گیا. تو شعرانی کہتے ہیں کہ ابو المواہب شاذلی کہتے ہیں، ابو المواہب شاذلی کا بیان ہے کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال لی عن نفسہ،
میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو آپ نے مجھ سے اپنی ذات کے بارے میں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں، مجھ سے اپنے بارے میں کہا کہ لست بمیت، میں مرنے والا نہیں ہوں، میں میت نہیں ہوں۔ قرآن کہہ رہا ہے انک میت، قرآن میں ہے انک میت و انہم میتون۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ آپ بھی میت ہیں اور یہ بھی میتین ہیں۔ میت مرنے والا جس کی وفات اور موت ہونے والی ہو، تو آپ کو بھی موت آنے والی ہے اور ان کو بھی آنے والی ہے، یہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے۔ اور اس خواب میں اللہ کے رسول سے نقل کیا جا رہا ہے کہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ میں میت نہیں ہوں، مطلب یہ کہ قرآن کی بات رد ہو گئی۔ اگر اس واقعے کو صحیح مان لیں تو اس کا مطلب قرآن غلط ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسول افإن مات او قتل۔ قرآن غلط، حدیثیں غلط، صحابہ غلط، جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین کی، آپ کو آپ کی نماز جنازہ پڑھی، آپ کو قبر مبارک میں دفن کیا، اگر آپ مرے ہی نہیں تھے تو یہ سارے مرنے والے معاملات جس پر موت یا وفات کا معاملے کے بعد جو چیزیں کی جاتی ہیں وہ صحابہ کرام کیسے کرتے؟ تو شاذلی خواب کا معاف کیجیے گا خواب نہیں، یہ دعویٰ پیش کر رہا ہے، اور شارانی اس واقعے کو نقل کر رہے ہیں کہ شاذلی کہہ رہے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو آپ اپنے بارے میں یہ کہہ رہے تھے کہ لست بمیت، میں مرنے والا نہیں ہوں، میں مرا نہیں ہوں۔ ہاں، وَإِنَّمَا مَوْتِي تَسَتُّرِي عَمَّن لَا يَفْقَهُ عَنِ اللَّهِ، ہاں بلکہ میری جو موت ہے وہ تستر ہے، پردہ ہے، پردہ اختیار کرنا ہے ان لوگوں سے جو اللہ سے باتوں کو سمجھتے نہیں ہیں، اللہ کی طرف سے جو باتیں اور حقائق ہیں، معرفتیں ہیں، اس سے ناآشنا ہیں، ان سے میرا ستر پوشی اختیار کرنا ہے، حجاب اختیار کرنا ہے۔ اب یہاں میں یاد دلاؤں کہ ہندوستان پاکستان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک بات کہی جاتی ہے، اگر جیسے میں نے یا کسی نے کہا حضرت ابوبکر صدیق اور صحابہ کہتے تھے کہ اللہ کے رسول کی موت ہو گئی، یہ اگر ہندوستان پاکستان میں بولا جائے تو لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ گستاخی کر رہا ہے، عام آدمی بھی جو ہے غصے میں آ جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے موت کا لفظ ہے، یہ عقیدے اور عقیدت کے نام پر جو غلط بات کو انتہائی عام کیا گیا اس کا یہ اثر اور نتیجہ ہے کہ قرآن نے جو بات کہی، رسول نے جو بات کہی، صحابہ جو مانتے تھے، تابعین جو مانتے تھے، تبع تابعین جو مانتے تھے، آج وہ اگر لفظ کے طور پر بھی استعمال کیا جائے تو لوگ اسے غلط سمجھتے ہیں۔ ہاں، یہ عام کیا گیا، پھیلایا گیا، اور یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو استعمال کیا جاتا ہے وہ ایک تعبیر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پردہ کر گئے۔ آپ شاذلی کی یہ عبارت دیکھیے، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ کر گئے، وہ اسی غلط صوفی عقیدے کی ترجمانی کرتے ہیں اور لوگ توجہ نہیں دیتے۔ کچھ صحیح عقیدے کے لوگ بھی بلا سوچے سمجھے یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، میں نے خود اپنے کانوں سے بات سے سنا، ہاں، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پردہ کر گئے۔ پردہ کر گئے کا مطلب کیا ہوا ہے کہ جو لفظ یہ استعمال کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موت واقع نہیں ہوئی، آپ کی وفات نہیں ہوئی۔ اور میں میری اس درس کو جو لوگ سن رہے ہوں عوام، ان میں اگر کسی کو یہ برا لگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے موت کا لفظ استعمال کر رہا ہوں تو انہیں یہ بتا دوں کہ قرآن نے کہا ہے، اور شیخ احمد رضا صاحب نے بھی، احمد رضا خان بریلوی صاحب نے بھی یہ کہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے موت آئی چند لمحوں کے لیے۔ وہ انہی دلیلوں کی بنیاد پر یہ کہنے پہ مجبور ہوئے، تو جب چند لمحوں کے لیے انہوں نے مان لیا تو چند لمحوں کی گستاخی ماننا پڑے گی، یا پھر یہ کہیں کہ چند لمحوں کے لیے اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا اس بات کرتے ہیں تو یہ گستاخی نہیں ہے، مستقل مانتے ہیں یہ جیسے عام لوگوں کی طرح تو یہ گستاخی ہے۔ تو یہ بتائیے کہ کتنی دیر کے لیے موت مانیں گے تو گستاخی ہوگی اور کتنی دیر کے لیے نہیں مانیں گے تو گستاخی نہیں ہوگی۔ ہاں، قرآن کی تعویل، تحریف اور اس کو ہیر پھیر کرنے کی جسارت اور جرت تو وہی کرے گا جس کے دل میں اللہ کی عظمت، کبریائی اور اس کا ڈر نہیں ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس ایسے انحرافات سے محفوظ رکھے۔ یہاں قابل ذکر بات یہ ہے کہ ابو المواہب صاحب کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ میں میت نہیں ہوں، مرنے والا نہیں ہوں یا مرا نہیں ہوں، ہاں میری موت دراصل پردہ ہے ان لوگوں سے جو اللہ سے سمجھتے نہیں ہیں۔ ہاں، فہا انا اراہ و یرانی، تو یہ دیکھو میں ہوں، میں انہیں دیکھ رہا ہوں اور وہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ اب یہ ابو المواہب کا جملہ مانے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اس کے دعوے کے مطابق، ہاں، کہ میں اللہ کے رسول کو دیکھ رہا ہوں اور وہ مجھے دیکھ رہے ہیں، مطلب یہ کہ وہ زندہ ہیں، موت نہیں ہوئی۔ ہاں،
یہ بات جو نقل کی طبقات کبریٰ شارانی جلد دوم صفحہ 69 سے. وقال، اور اتنا ہی نہیں، آگے مزید شارانی صاحب کہتے ہیں کہ قال کان ابو المواہب کثیر الرؤیا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابو المواہب تھے جو تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں بکثرت دیکھنے والے تھے. انہیں بہت خواب آتے تھے، آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خواب میں ملاقات ہوتی تھی. ہاں. وکان یقول، اور وہ کہتے تھے کہ قلت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الناس یکذبوننی فی صحت رؤیتی لک، کہ میں نے اللہ کے رسول سے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ لوگ، میں نے آپ کو دیکھا ہے، میری رؤیت کی صحت کے سلسلے میں مجھے جھٹلائیں گے، لوگ مانیں گے نہیں. میں جب ان سے کہوں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا، آپ کو دیکھا، تو لوگ اس کو نہیں مانیں گے، جھٹلائیں گے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وعزت اللہ وعظمتہ، اللہ کی عزت اور اس کی عظمت کی قسم، من لم یؤمن بہا، جو شخص اس پر ایمان نہ لائے، اس کو نہ مانے، او کذبک فیہا، اور اس بات کو تمہاری اس بات میں تکذیب کرے، جھٹلائے، تمہاری بات نہ مانے، لا یموت الا یہودیا او نصرانیا او مجوسیا، تو اس کی موت نہیں آئے گی مگر یہودیت یا نصرانیت یا مجوسیت کی حالت میں، یعنی وہ یہودی نصرانی یا یہودی مجوسی ہو کر مرے گا. شکایت کر رہے ہیں ابو المواہب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں اگر لوگوں سے کہوں گا کہ میں نے آپ کو دیکھا ہے، تو لوگ اس کا انکار کریں گے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی نہیں مانے، اس کو انکار کرے گا تمہاری اس بات کا، تو وہ یا تو یہودی ہو کر مرے گا یا نصرانی یا مجوسی. اور یہ بات اللہ کے رسول قسم کھا کر کہہ رہے ہیں. وہذا منقول من خط الشیخ ابی المواہب، شیخ شارانی اس کو نقل کرنے کے بعد کہہ رہے ہیں کہ یہ شیخ ابو المواہب کی اپنی خط اور اپنے تحریر سے منقول ہے. طبرانی کبریٰ، طبقات کبریٰ جلد دوم صفحہ 67. وقال ایضا، مزید وہ کہتے ہیں کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، فسألتہ عن الحدیث المشہور، پھر آپ سے ایک مشہور حدیث کے بارے میں نے سوال کیا کہ اذکروا اللہ حتی یقولوا مجنون. یہ حدیث بیان کی جاتی ہے کہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرو یہاں تک کہ لوگ کہیں کہ یہ پاگل ہے. اتنا ذکر کرو، ایسا ذکر کرو کہ لوگ پاگل کہیں. یہ صحیح ابن حبان میں ہے. اکثروا من ذکر اللہ حتی یقولوا مجنون. اسی طریقے سے یہ الفاظ فی صحیح ابن حبان، صحیح ابن حبان میں یہ ہے کہ اللہ کا ذکر کرو یہاں تک کہ لوگ کہیں کہ یہ پاگل ہے، دیوانہ ہے. دیوانہ کہنے لگے لوگ، ایسا ذکر کرو، اتنا ذکر کرو. فقال صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں نے یہ سوال کیا اس مشہور حدیث کے بارے میں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صدق ابن حبان فی روایتہ، کہ ابن حبان اپنی روایت میں سچے ہیں، انہوں نے سچ کہا اپنی روایت میں. وصدق راوی اذکر اللہ، اور اذکر اللہ کا راوی بھی سچ بول رہا ہے. یعنی دو الفاظ ہیں نا، ایک ہے اذکر اللہ حتی یقول مجنون، ایک حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ اللہ کا ذکر کرو یہاں تک کہ لوگ مجنون کرو، اور دوسری حدیث جو ابن حبان کی ہے اکثروا من ذکر اللہ. تو دونوں میں سے کون سا صحیح ہے؟ تو وہ جواب مل رہا ہے، اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ ابن حبان کی روایت میں بھی سچ ہے، انہوں نے بھی سچ روایت کیا، اور جو اس حدیث کا راوی ہے کہ اذکر اللہ، یہ بھی سچ ہے، وہ بھی سچا ہے. فإنی قلتہما معا، کیونکہ میں نے دونوں کو کہا ہے اکٹھا، یعنی الگ الگ ہی صحیح لیکن دونوں باتیں ساتھ ساتھ کہی ہے، یعنی دونوں باتیں موجود ہیں. مرتن قلت ھذا و مرتن قلت ھذا، ایک مرتبہ میں نے یہ کہا، ایک مرتبہ میں نے یہ کہا. یہ بھی مرجع ثابت طبقات کبریٰ سے منقول ہے. وَيَزْعُمُ بَعْضُ تَلَامِذَةِ خَوْجَلِي بن عبد الرحمن، اور خوجلی بن عبد الرحمن کے بعض تلامذہ کا یہ دعویٰ اور یہ گمان ہے کہ ان کے شیخ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر روز 20 مرتبہ دیکھتے تھے، 24 مرتبہ، نعوذ باللہ. یہاں 24 ہے، حاشیے میں لگایا کہ اس میں اس عبارت میں نحو کی عربی زبان کی بھی غلطی ہے، 40 کی جگہ 40 ہونا چاہیے. بہرحال کہا کہ ہر روز 24 مرتبہ دیکھتا تھا. والرؤیا یقظتاً، آخری جملہ یہ ملاحظہ فرمائیں کہ اور یہ دیدار جو ہے، یہ دیدار اور یہ دیکھنا بیداری کی حالت میں ہوتا تھا. طبقات ابن ضیف اللہ صفحہ 190 سے اس کو نقل کیا کہ ہمارے شیخ جو ہیں خوجلی بن عبد الرحمن کہہ رہے ہیں کہ ان کے شیخ جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے ایک دن میں 24 مرتبہ، اور یہ دیدار، یہ آپ کا دیکھنا، یہ بیداری کی حالت میں ہوتا تھا، خواب کی حالت میں نہیں. اور
جو ابو المواہب کے واقعات نقل کیے پیچھے شعرانی کے حوالے سے، اس میں واضح طور سے یقظہ کا تذکرہ تو نہیں ہے، لیکن سیاق و سباق سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان کا بھی یہ دعویٰ ہے۔ ہاں، وَيَقُولُ الشَّعْرَانِي، اور وہ دعویٰ کیا گیا ہے، وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ سامنے یعنی بیداری کی حالت میں ملاقات ہوئی۔ شعرانی کہتے ہیں وَكَانَ يَقُولُ يَا أَبَا الْعَبَّاسِ الْمُرْسِي، ہاں کہ وہ کہتے تھے اے ابو العباس مرسی، لی 40 سنہ ما حجبت عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 40 سال ہو گئے میرے 40 سال ایسے گزرے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محجوب نہیں رہا، آڑ میں نہیں رہا۔ وَلَوْ حُجِبْتُ طَرْفَةَ عَيْنٍ، اگر میں ایک لمحہ بھر پلک جھپکنے، طرفۃ عین آنکھ کے جھپکنا، پلک جھپکنے کے ٹائم تک بھی اگر میں محجوب ہوتا، ما اعددت نفسی من جملۃ المسلمین، تو میں اپنے آپ کو مسلمانوں کی جماعت میں شامل نہ مانتا، شمار نہ کرتا۔ یعنی وہ دعویٰ کیا کر رہے ہیں کہ 40 سال ایسا ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں چھپا ہوا ہی نہیں ہوں، آپ برابر مجھے دیکھ رہے ہیں، پلک جھپکنے کے لیے بھی میں ان سے ہٹا نہیں، وہ چاہے جس حالت میں رہوں، بیوی سے مل رہے ہوں، پیشاب پاخانے کی حالت میں ہوں، غسل کی حالت میں ہوں، گویا سب آ گیا۔ کیونکہ آگے جملہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک پلک جھپکنے کی مدت تک بھی وہ ان کی نظر سے میں چھپا رہ گیا تو میں اپنے آپ کو مسلمان ہی نہیں سمجھوں گا، مسلمانوں کی جماعت میں شامل ہی نہیں مانوں گا۔ اب اس واقعے کے ضمن میں بظاہر یہ جو صاحب واقعہ ہے ان کی فضیلت بیان کر رہے ہیں، اور دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلو کر رہے ہیں، اور غلو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملانے والا ہے کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ سے آسمان زمین کی کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، ویسے ہی گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر شریف میں رہتے ہوئے بھی تمام لوگوں کو دیکھ رہے ہیں، یا کم سے کم ان لوگوں کو جو مشائخ ہیں ان کو نظر کرم و رحمت سے دیکھ رہے ہیں، یہی کہنا چاہ رہے ہیں۔ یہ واقعات شرک کو بڑھاوا دے رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے بارے میں غلو پر مشتمل ہے، اور یہ غلو اپنے اندر شرک، خرافات، قرآن حدیث کی تعلیمات کی مخالفت لے کر آتا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ ھذا ھو حال طائفۃ من الغلاۃ الذین عبدوا اللہ علی جہل و غرور۔ صاحب دکتور صادق کہہ رہے ہیں کہ یہ غالیوں کا، غلو کرنے والوں کے طائفے کا حال ہے جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت جو ہے وہ جہالت اور دھوکے فریب کے میں مبتلا ہو کر کی۔ اللہ کی عبادت کا نام لے رہے ہیں لیکن جہالت کے ساتھ یہ عبادت کر رہے ہیں، دھوکے فریب میں مبتلا ہو کر فریفتہ ہیں، جھوٹ میں اور خوش فہمیوں میں مبتلا ہیں، غلط عقیدے اور غلط ایمان کے ساتھ جو ہے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ فَتَلَاعَبَ بِهِمُ الشَّيْطَانُ أَيَّمَا تَلَاعِبٍ، تو شیطان نے ان کے ساتھ کیسا کھیل کھیلا، سوچئے یہ ان کا جو ہے تلاعبہ، کھلواڑ کیا ان کے ساتھ شیطان نے، کیسا ایما تلاعب، کیسا کھیل، تو کیسا زبردست کھیل کھیلا شیطان نے۔ فَإِن مَاتُوا عَلَى الْحَالِ، اگر وہ اسی حال میں مر گئے، بہت اہم جملہ، اگر وہ اسی حال میں مر گئے، یہ عقیدہ اور یہ بیان، یہ چیزیں لے کر، یہ ایسی چیزیں لے کر عقیدے کی شکل میں، وَلَمْ يَتَرَاجَعُوا عَنْ ذَلِكَ، اور مرنے سے پہلے اس سے رجوع نہ کیا انہوں نے، اس قسم کی باتوں سے رجوع نہیں کیا، تو وہ نبی مختار کی زبان پر اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنانے والے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ جس نے میرے طرف، جو مجھ پر جھوٹ باندھے جانتے بوجھتے، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ اور یہ جو واقعات بیان کیے جا رہے ہیں، ان واقعات کا سیاق و سباق، واقعہ، اور اس میں جن چیزوں کو ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے بالکل صاف ہے کہ قرآن و حدیث کے بالکل خلاف ہے، اور اس میں جھوٹ کے قرائن اور آثار بالکل صاف صاف نظر آتے ہیں۔ تو اب ایسے جھوٹ کو گڑھنے والوں کے سلسلے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم ایسا مان رہے ہو اور اسی عقیدے پر مر گئے اور توبہ نہیں کی مرنے سے پہلے، تو تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ یہ کوئی انسان نہیں کہہ رہا ہے، یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق آپ پر یہ بات فٹ ہوتی ہے، چسپاں ہوتی ہے۔ وطائفۃ اخری، اور ایک دوسری جماعت ہے، لہا حظ من العلم۔ ہم یہاں انہوں نے کہا کہ یہاں ایک اور تذکرہ کریں کہ ایک اور بھی جماعت ہے جس کے پاس، یعنی ان صوفیوں میں کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو جہالت اور دھوکے میں مبتلا ہو کر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اس قسم کے واقعات سنتے سناتے ہیں، مانتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں اس قوم میں جن کے پاس کچھ علم بھی ہے، لیکن اس علم کے ساتھ دخن ہے، ملاوٹ ہے، دھواں ہے، یعنی علم میں خرابی بھی ہے، علم کے ساتھ خرابیاں بھی شامل ہے۔ یستعمل ما آتاہ اللہ من علم فی نصرۃ الباطل واہلہ، کہہ رہے ہیں کہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ان کا جو علم ان کے پاس ہے، اس علم کا استعمال، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو علم انہیں عطا کیا ہے اس کا استعمال وہ کرتے ہیں باطل کی مدد کرنے میں اور اہل باطل کی تائید کرنے میں، اس طرح سے کہ یا تو وہ شعور رکھتے ہوں یا نہ رکھتے ہوں، ہم اس کو اپنے جملے میں کہیں کہ جانے انجانے۔
جانے انجانے وہ اپنے علم اور صلاحیت کو جو اللہ نے ان کو عطا کیا ہے، اللہ کی دی ہوئی اس علمی صلاحیت کا جانے انجانے استعمال وہ باطل کی تائید میں کرتے ہیں، اور باطل کہہ رہے ہیں کہ اہل باطل کی تائید میں۔ ہاں، چنانچہ انہوں نے ایک نقل کیا کہ لما سئل ابن حجر الحیتمی، ابن حجر حیتمی سے جب یہ سوال کیا گیا هل يمكن الاجتماع بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم یقظۃ والتلقی منہ، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اجتماع اکٹھا ہونا بیداری کی حالت میں ممکن ہے کہ آپ سے ملاقات ہو، والتلقی منہ، اور آپ سے کچھ اخذ کیا جائے، سیکھا جائے، پوچھا جائے، حاصل کیا جائے؟ تو ابن حجر حیتمی سے ایک سوال ہوا کہ کیا یہ ممکن ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم بیداری کی حالت میں ملیں اور ان سے کچھ حاصل کریں؟ فاجاب بقولہ، تو انہوں نے جواب دیا انعام یمکن ذلک، ہاں یہ ممکن ہے، ہاں۔ وصرح بان ذلک من کرامات الاولیاء، اور انہوں نے یہ صراحت کی کہ یہ چیز تو اولیاء کی کرامات میں سے ہے۔ غزالی، بارزی، تاج الدین سبکی، عفیف، ہاں، والعفیف الیافعی من الشافعی، اور شافعیہ میں سے عفیف یافعی ہیں، اور قرطبی ہیں، ابن ابی جمرہ، قرطبی اور ابن ابی جمرہ مالکیہ میں سے ہیں، ان لوگوں کی کرامتوں میں سے ہے۔ وقد حکی عن بعض الاولیاء انہ حضر مجلس فقیہ، کہہ رہے ہیں کہ بعض اولیاء سے یہ بات حکایت اور نقل کی گئی ہے کہ وہ مجلس فقیہ میں حاضر ہوئے، فروا ذلک ذکر، یعنی کچھ اولیاء ایسے تھے کہ ایک فقیہ کی مجلس میں پہنچے، اب وہ فقیہ نے ایک حدیث بیان کی تو اس ولی نے کہا کہ یہ حدیث باطل ہے۔ غور کیجئے، یہ حیتمی صاحب جواب دے رہے ہیں کہ ایک صاحب کرامت بزرگ جو ہیں، صوفی صاحب جو ان کے مشائخ کے، وہ ایک فقیہ یعنی قرآن حدیث کے جاننے والے، اس کی مجلس میں آئے، اب اس فقیہ نے ایک حدیث بیان کی، ہاں، تو اس ولی نے اس حدیث کو سن کے کہا کہ یہ جو حدیث آپ نے بیان کی نا، یہ حدیث باطل ہے۔ قال ومن این لک ھذا، تو اس شخص نے سوال کیا، فقیہ نے سوال کیا کہ تمہارے پاس یہ کہاں سے معلوم، تم کو کہاں سے معلوم ہوا یہ بات کہ یہ حدیث نہیں ہے، حدیث باطل ہے؟ قال ھذا النبی صلی اللہ علیہ وسلم واقف علی راسک، تو اس نے جواباً کہا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سر کے پاس کھڑے ہوئے ہیں، یقول انی لم اقل ھذا الحدیث، اور کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس حدیث کو نہیں کہا، وکشف للفقیہ فرآہ، اور پھر فقیہ کے لیے بھی پردہ ہٹا دیا گیا اور اس نے آپ کو دیکھ لیا۔ حیتمی صاحب یہ جواب دیتے ہوئے ایک واقعہ بھی نقل کر رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ملنا، دکھائی دینا اور آپ سے کچھ حاصل کرنا آج بھی ممکن ہے، یہ اولیاء کی کرامت میں سے ہے، اور اس سلسلے میں انہوں نے استدلال استشہاد کے طور پر ایک واقعہ بھی بیان کیا۔ ہاں، پچھلی کتاب جو بیان کی گئی ہے یہ الفتاوی الحدیثیہ صفحہ نمبر 217 پر یہ موجود ہے۔ وَأَعْجَبُ مِن تِلْكَ الْحِكَایَہ، اس حکایت سے زیادہ عجیب بات امام سیوطی کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیارت ہے۔ امام سیوطی کی ایک زیارت کا تذکرہ اور پھر اس واقعے کا کہ ضمن میں ایک دو سوال اٹھانے کے بعد صاحب کتاب نے، دکتور صادق نے، بخاری کی اس حدیث سے متعلق بھی گفتگو کی جس سے یہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیداری میں ملاقات کرنے کا استدلال کرتے ہیں، اور اس پر انہوں نے کئی وجوہ اور تھوڑی تفصیلی گفتگو کی ہے۔ انشاءاللہ آئندہ درس میں ہم وہ بحث چھیڑیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں خیر کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔